السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. یہ کچھ خبروں کے تراشے جو آپ نے دیکھے وہ پاکستان میں موجودہ حالات ہیں. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب پورے ملک میں مختلف مقامات سے یہ خبریں نہ آ رہی ہوں کہ اس شہر میں دھماکے کے نتیجے میں اتنی لاشیں، اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں اتنی، اور مختلف طریقے کی جو وارداتیں یا جو واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دہشت گردی کی جو تازہ لہر ہے جس میں بہت زیادہ اضافہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ اسی کے رد عمل کے طور پر شمالی وزیرستان میں فوج کو بھی جو ہے وہ ریاکشن اپنا دینا پڑا، رسپونڈ کرنا پڑا، کیونکہ جو نقصان چاہے ایک عام آدمی کا ہو، فوجی اہلکاروں کا ہو، فوج پاکستان پر وہ حملے ہوں، یا پھر کسی بھی شعبہ زندگی کے طبقے کے اوپر، وہ پاکستانی کے اوپر جو ہے وہ حملہ تصور کیا جانا چاہیے، اور یہی کچھ ہم نے دیکھا. لیکن جو شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا گیا اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جو فضائی کارروائی ہوئی تھی اس میں 40 فوج کا دعویٰ ہے کہ عسکری ذرائع کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور جو تیرہ میں بھی بمباری ہوئی ہے اس میں 16 شرپسند مارے گئے ہیں. لیکن کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا، نقصان ادھر کا ہو یا ادھر کا، دونوں جو ہے وہ قابل افسوس باتیں ہیں. لیکن آج کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کا دعویٰ تھا مذاکرات کا، وہ ایک کارروائی کے نتیجے میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہے. مولانا سمیع الحق صاحب جنہیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ طالبان سے مذاکرات کریں، وہ مذاکراتی عمل سے علیحدگی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور حکومت کی سرد مہری پر بہت افسوس کا اظہار کیا. تو یہ اسکرین پہ اس وقت جو آپ کے سامنے ایک خط ہے جس کا متن چل رہا ہے، یہ وہ خط ہے جو مولانا نے پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو لکھا اور اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور ساتھ میں انہوں نے جو آج میڈیا پر بھی یہ کہہ دیا کہ اب میں باقاعدہ طور پر ان مذاکرات سے علیحدہ ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے میری کوششوں کے بدلے میں رسپانس نہیں دیا جا رہا حکومت کی طرف سے، اور حکومت کی سنجیدگی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آپریشن پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور حکومت کے ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں جو سامنے کھڑی ہیں ان کا بھی ملا جلا سا رد عمل ہے. اسی پر ہم آج بات کریں گے کہ مولانا سمیع الحق صاحب بھی علیحدہ ہو گئے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی تحفظات کا اظہار کریں، لیکن حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ حکومت کیا ایکشن لینا چاہتی ہے یا مذاکرات کا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے؟ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار لطیف احمد کھوسہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، فارمر گورنر پنجاب. بہت شکریہ کھوسہ صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، پروونشل منسٹر فار ہیلتھ. آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. چند ہی لمحوں میں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سردار لطیف کھوسہ صاحب کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوں میں. لطیف کھوسہ صاحب بتائیے گا، ایک تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈیولپمنٹ آئی کہ مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ اب مذاکراتی عمل سے علیحدہ ہو گئے، ان کے بھی تحفظات ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے بھی، عمران خان صاحب کے بھی، اور کچھ پارٹیوں کے. کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ اس حق میں بھی ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے اگر وہ مذاکرات کی بات نہیں سمجھتے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت مذاکرات کر رہی ہے یا ایکشن کر رہی ہے؟ دیکھیے $1,000,000 کویسچن ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی پاکستان کے 20 یا 22 کروڑ تقریباً ہو چکے، کیونکہ آخری ہماری مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی. 18 کروڑ ہم کہتے جا رہے ہیں، دراصل اس وقت 22 کروڑ کے قریب ہم اٹامک قوت بھی ہیں دنیا کی ماشاءاللہ. لیکن اتنی سراسیمگی اور اتنی بے یقینی کی کیفیت اور اتنی کنفیوژن اور اتنا انتشار آج تک کسی حکومت میں، پاکستان کی کم از کم تاریخ میں، ہم نے نہیں دیکھا ہے اس طرح. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو حکومت میں لاتے ہیں، جیسا بھی چلے مینڈیٹ، ہم تو کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ ہے باہر، کیف ہم نے تسلیم کیا، بھلے چلیں، ہم ان کو سپیس بھی دیتے رہے. ہم نے اے پی سی 5 ماہ ہو چکے، اے پی سی کو بھی تقریباً، ہم نے یہ بھی کہا کہ چلیں آپ ان کی گن گرج کے پاس، ان کے کندھوں پر سوار ہو کر دہشت گردوں کے آپ جو ہے پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز آپ کی کیمپین میں آپ کے ساتھ تھیں،
آپ پر یا آپ کے کسی کارکن پر یا آپ کے کسی جلسے پر حملہ نہیں ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, ANP, MQM, ان کو نہیں کرنے دیا گیا کوئی جلسہ اور کہا گیا کہ آپ کو خطرہ ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیٹا اغوا کیا گیا, میرے پریڈیسیسر گورنر کا بیٹا آج تک جو ہے اغوا لاہور سے کیا گیا, آج تک اس کا پتہ نہیں کہاں ہے. ہمیں تو انہوں نے اس طرح سے جکڑ کے جو ہے نہیں کرنے دیا. ہم نے کہا چلے بھلے قوم کو جو ہے ایک امن چاہیے, ملک میں امن نہیں ہوگا تو نہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی عوام کے جو تکالیف میں کوئی ازالہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے کہا چلیں آپ بھلے آپ کے تعلقات ہیں, آپ مذاکرات کر لیجئے گا, ہم آپ کو بلینکٹ کور دیتے ہیں اور ہم گرنے بھی نہیں دیں گے, ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. اور اس سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا مجھے بتائیں کر سکتی ہے, بلکہ ساری تقریباً جو ہے جماعتیں اور جتنی تھی پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر سبھی نے جو ہے دیا کہ آپ کریں. مجھے بتائیے گا بازی صاحب, آج تک کوئی کہیں آیا کہ انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہو جو پارلیز کرے گی, کوئی ایجنڈا متعین کیا ہو, کوئی روڈ میپ نظر آیا ہے کہیں؟ پھر ان کو بہت زیادہ دکھ ہو گیا کہ جی بیت اللہ محسود کیوں مارا گیا اور ہمارا سیبوٹاج ہو گیا. ارے بابا, بیت اللہ محسود جو ہے وہ انٹرنیشنلی وانٹڈ پرسن تھا جس کی ہیڈ منی تھی, پاکستان نے بھی اس کی ہیڈ منی تھی, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن, اور وہ ہٹائی نہیں گئی تھی, ہیڈ منی برقرار تھی. یا تو یہ کہ آپ نے مذاکرات میں ہٹائی ہو اور پھر یہ عمل ہو جائے تو آپ کہیں کہ جی آپ نے ہمارے سیبوٹاج کر دیا, آپ نے خود بھی رکھی ہوئی تھی. جی بالکل آپ نے رکھی ہوئی تھی, پاکستان کی حکومت درست فرما رہے ہیں, پاکستان کی ریاست نے رکھی ہوئی تھی. میں ذرا شوکت یوسف زئی صاحب کیسے ہو سکتا تھا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسا عمل, ان کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے, کوئی سلوشن نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, ٹوٹلی یہ جو ہے کنفیوزڈ حکومت ہے. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے, مولانا سمیع الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے ٹاسک دیا گیا تھا میں اس کے اگلے دن سے مذاکراتی عمل میں سنجیدہ کوششیں کر رہا ہوں, لیکن میرا فون تک نہیں اٹھایا جا رہا, اور 15 جنوری کو انہوں نے یہ خط بھی لکھا ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چلایا ہے, اور اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ میاں صاحب نے خط میں بھی لکھا ہے کہ پرانی روش کو دہرایا ہے کہ ایک طرف مذاکرات کے لیے مجھے ٹاسک تو دیا گیا کہ آپ بات کریں, لیکن اس کے بعد مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. شوکت یوسف زئی صاحب, ذرا ایک تو یہ بتائیے گا کہ طالبان نے حکومت پاکستان کو اب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا. اب آپ حکومت پاکستان کہیں, ظاہر ہے افواج پاکستان پر حملہ جو ہے وہ ایک افسوسناک امر تھا, عام آدمی پر حملہ ایک افسوسناک امر تھا, اب فوج نے تو ری ایکشن اپنا دینا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, ایکشن ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہ میڈیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, اور جو کچھ کرنا ہے ظاہر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہی کرنا ہوگا, کیونکہ ایکشن انہوں نے کرنا ہوگا, ڈیسیجن انہوں نے لینا ہوگا. لیکن جس طرح کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ پہلی مرتبہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی ان کی لیڈرشپ نے اور عسکری لیڈرشپ نے مل کر ایک مینڈیٹ دیا وفاقی حکومت کو کہ آپ مذاکرات کریں, لیکن اس طرح سنجیدگی سے اس کو نہیں لیا گیا, جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ذریعے مذاکرات کرنا ہے وہ بھی ڈیسپریٹ ہیں, وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم مذاکرات آگے بڑھیں گے تو ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جس طرح مولانا سمیع الحق صاحب نے ریئیکشن شو کیا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چیف منسٹر نے 4 خط لکھے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, اس صوبے میں بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے دہشت گردی کا, اس کو ختم کرنے کے لیے, چونکہ فاٹا بھی ہے نا بیچ میں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے, اور ہم آپ سے بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ 4 خطوں کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. نہ ان کے پاس ٹائم تھا کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, جبکہ وہ صوبہ جل رہے اور وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مولانا سمیع الحق صاحب نے تو یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے 31 دسمبر کو میری ملاقات ہوئی, پہلی تاریخ کے بعد میں اس کام پر لگ گیا اور میں نے 2 جنوری کو ہی ان سے رابطے شروع کر دیے, اور 15 جنوری تک جب میں نے خط لکھا ہے اس وقت تک میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا, نہ اسٹاف افسر سے نہ کسی اور سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ حکومتی اہلکاروں کو یا پھر نمائندوں کو اور کچھ لوگوں کو جو ہے یہ بات پسند بھی نہیں آئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر کیا ترجیحات نظر آ رہی ہیں؟ اگر یہ معاملہ بھی اولین ترجیح نہیں ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب اگر آ جائیں تو ان سے جو ہے وہ کچھ دریافت کر لیں, لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے, ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں تو ہمیں بتائیں کہ پھر ترجیح ہے کیا, کیونکہ ہمیں تو کنفیوژن ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہے, ہم کرتے ہیں تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں, لیکن اب پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کہہ رہی ہیں, تو پھر کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کی پھر ترجیح کیا ہے؟
دیکھیں عادل عباسی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کے پی سفر ہو رہا ہے اور فاٹا سفر ہو رہا ہے۔ آپ جب کہ پینڈنگ تک کی بات پہنچ گئی ہے، آگے اللہ خیر کرے نہ پہنچے، لیکن بات یہ کہ کیوں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا؟ ہمارے حکمران سوئٹزرلینڈ اور فلاں کانفرنسوں میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو پرائرٹی کی بات ہے نا۔ انہوں نے کیا پرائرٹیز فکس کی ہیں اپنے لیے؟ اس ملک میں امن پہلی ترجیح، انہوں نے کینسل کر دیا اپنا دورہ۔ ترجیحات کیا ہیں ہماری؟ سوئٹزرلینڈ تو انہوں نے کینسل کر دیا سر، یہ تو نہ کہنا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہ بھی کینسل کرتے نا تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بس یہ دھماکہ ہو گیا یا فوج پہ حملہ ہو گیا تو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ یہ تو آپ دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں ہمارے 2 ایم پی اے شہید ہوئے، ہمارا منسٹر شہید ہوا۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ پرائم منسٹر کب آ کے ہمارے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کیے پشاور میں آ کے، یا ہمیں کوئی بلایا؟ اچھا سر یہ بتائیں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ کراچی میں تو فوراً جو ہے وہ ایکشن لینے کے لیے کہتے ہیں، آپریشنز کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن کے پی کے معاملے میں جہاں پر آپ خود کہہ رہے ہیں اتنا کمپلیکس ایشو ہے اور سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے، وہاں پر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حامی ہیں، تو یہ تضاد نہیں دکھائی دیتا آپ کے بیانات میں بھی؟ دیکھیں کراچی کا ایشو آپ اس کے ساتھ مکس نہ کریں۔ یہ دیکھیں یہ سر وہاں ٹی ٹی پی نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں وہ کراچی کا جو ایشو ہے نا، اس میں آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مسلح گروپ وہاں موجود ہیں، اور یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بہترین ایماندار پولیس آفیسر کو وہاں چودھری لگائیں۔ اسلم صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا وہ تو تحریک طالبان نے ان کیا تھا، اور کئی واقعات ہوئے ہیں، تو ان کی موجودگی کو آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں؟ واقعات تو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں نا، ہر جگہ ہو رہے ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر ایکشن تو وہاں بھی ہونا چاہیے نا؟ کراچی کا جو ایشو ہے نا اس کو آپ اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ کراچی کا ایشو وہاں اپنے لوگوں کا پیدا کردہ ایشو ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سر اگر اپنا ایشو وہ ختم کر دے نا اندر سے، کہ جس طرح کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرا صوبہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا صوبہ ہے، یہ جو میرا تیرا والا کام ہے نا، یہ اگر ختم ہو جائے اور اس کو پاکستان کا صوبہ شہر سمجھا جائے جس میں تمام قومیتیں وہاں رہ رہی ہیں، تمام لوگ وہاں رہ رہے ہیں، اپنے جو معیشت کا ایک ہب ہے، اس کو چند لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ ان کو اس یرغمالی سے اس کو آزاد کرایا جائے۔ ٹھیک ہے، میں باقی اب آپ کا نقطہ آ گیا، میں ذرا کھوسا صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا کھوسا صاحب کہ ایک تو سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہمیں اب دیکھیں ایک ریاست کے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں، عوام محفوظ نہیں ہے، کوئی اس کے ریاکشن میں اگر فوج نے ایکشن کیا ہے شمالی وزیرستان میں، جس کو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم جہاں ضرورت پڑے گی وہاں ایکشن لیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں مذاکرات، تو ایکشن تو ہمیں دکھ گیا، مذاکرات ہمیں نہیں پتہ چلے کہ وہ کس سطح پر ہوئے ہیں۔ اب اس قسم کی جب بیانات آئیں گے تو پھر کس طرح آپ سکسیسفل کاروائیاں کر سکتے ہیں جب سیاسی جماعتیں بھی کہیں یہاں کرو یہاں نہ کرو، ایسے کرو ایسے نہ کرو، جبکہ معاملہ تو پورے ملک میں ہے؟ دیکھیں عادل، ابھی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کور ایشوز پہ جو ہماری سروائیول کے لیے، ہماری ریاست کی جو ہے بقا اور ریاست کی جو ہے بہتری اور بہبود کے لیے وہ بہت از بس لازم اور ضروری ہیں، ان پر بھی اگر اتفاق نہ ہو تو یہ اس سے زیادہ انتشار قوم میں نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جی امریکہ کی جنگ ہے فلاں، ارے بابا 50,000 اشخاص تو آپ کے بدقسمتی سے مارے گئے ہیں، بے گناہ لوگ جو ہیں، آپ کی عسکری جو ہے قیادت پر حملے ہوئے، آپ کے جو ہے جی ایچ کیو پر حملے ہوئے، آپ کے فوجیوں پر حملے ہوئے، آپ کی چوکیوں پر حملے ہوئے، آپ کے کلیساؤں پہ حملے ہوئے، آپ کے مسجدوں پہ حملے ہوئے، آپ کی امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، آپ کے جو ہے بسوں سے بچوں کو اتار کے مارا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے دیکھیں یہ ہمیں ایک ان کیمرہ بریفنگ دکھائی گئی، یقین کیجئے گا سر کاٹ کے جس طرح دکھائے گئے اور اس کے بعد جس طرح ان پر تیزاب ڈال کر اور جس طرح اوپر سے گاڑیاں گزاری گئی ہیں، بربریت میں کہتا ہوں ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت بھی آپ بھول جائیں گے، اور وہاں کئی عورتوں کو تو الٹیاں آئی تھیں کیونکہ وہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا، اتنے بھیانک قسم کے۔ یہ تو صفاقی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ اسلام کے نام پر کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کی، یا آپ جو ہے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی ساری انسانیت کو زندگی اور جلا بقا دینا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اس کور ایشو کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کیا چودھری اسلم کو انہوں نے کراچی میں نہیں مارا ہے، اور تحریک طالبان کے ہیڈ کے خلاف پرچہ مولوی فضل اللہ کے خلاف نام زد۔ I have to take a break here if you allow me to take. میں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ہم ابھی تک جو ہے وہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نشست جو ہے وہ ان کی منتظر ہے کہ وہ آ جائیں تو حکومت وقت کا جو موقف ہے وہ
ہمارے سامنے لے آئیں، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اور جب ایکشن کے لیے بار بار کہا جاتا تھا کہ جی دیکھیں یہ ریاست پہ حملہ کر رہے ہیں، تو یہ کہا جاتا تھا جی ٹھہر جائیں ذرا، ابھی بات ہو رہی ہے، کسی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کیا تھا؟ اب ضرورت پڑے گی ایکشن ہوگا، ضرورت پڑیں گے مذاکرات ہوگا، لیکن یہ ضرورت کس سطح کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت ابھی تک آپ کیا حاصل کر سکیں؟ ایک بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. کھوسا صاحب، ایک اور سوال جو اکثر اٹھ رہا ہے، کئی مقامات پر یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے، جو لوگ واقفان حال ہیں وہ کہتے ہیں، آپ گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو جو ہے وہ پنجاب میں بلو بیک کا بھی ایک خطرہ ہے، کہ شاید کوئی ایکشن اگر ہم نے کھل کر کیا تو اس کا ری ایکشن پنجاب میں بھی دیکھا جائے گا. ڈو یو ریلی تھنک سو کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز سوچی جا رہی ہوگی؟ دیکھیں، یہ بات تو مولانا سمیع الحق صاحب نے کہی کہ انہوں نے کہا طالبان کو کہ جی صرف پنجاب کو آپ چھوڑ دیں، پنجاب کو رہنے دیں. تو یہ تو میاں صاحبان کی پرائیورٹی یہی ہے کہ پنجاب میں یہ جو ہے عمل نہ ہو. اور آپ نے دیکھا کہ وہیں جو ماشاءاللہ جتنے بھی پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، نام تبدیل کر کے ساری پنجاب میں ہی پھیلی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور جس طرح سے وہ پنجاب میں کہتے ہیں کہ جی امن ہے، وہ تو انہی کے ساتھ لے کر انہوں نے جو ہے ان کے لا منسٹر صاحب اوپنلی نظر آئے کہ وہ ان کو ساتھ بٹھا کر گاڑیوں میں کیمپین کرتے رہے، اور کلاشنکوف چلتی ہوئی ساری دکھائی گئی ہیں. تو یہ تو مگر اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہتھیار اٹھانے والے کے ساتھ ہتھیار اٹھا کر بات کی جائے گی، مذاکرات کرنے والوں کے ساتھ خیر وہ تو ہی ڈزنٹ میٹر. میرا نہیں خیال کہ میاں صاحبان کے جمہوری رویے ہیں یا وہ کسی کو مشاورت میں شریک بھی کرتے ہیں. رانا صاحب کو بھی نہیں کرتے ہوں گے، کسی کو بھی نہیں کرتے ہیں صوبے کے معاملات میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو گورنر رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ سولو فلائٹ چلنے کے ہمیشہ سے عادی ہیں. ان کے جمہوری رویے اپنا ہی نہیں پائے ہیں، وہ مغلیہ انداز سے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو علم ہے پچھلی جب ان کی سٹینٹ تھی میاں صاحب کی 12 اکتوبر 99 کو جب فارغ ہوئے، وہ زیادتی ہوئی، ہم تو اس کو زیادتی ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں، جمہوریت کے تسلسل کے، کوئی بھی ہو. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 15ویں ترمیم میں بڑے میاں صاحب امیر المومنین بننے جا رہے تھے، اور آئین کو اپنے فرمان کے تابع کرنا، اور انہوں نے قومی اسمبلی سے بل منظور کروا لیا تھا. اور سینٹ میں چونکہ ان کے پاس 2/3 نہیں تھی جو مارچ 2000 میں آ جانی تھی، کیونکہ اگر الیکشنز ہوتے جو نہ ہو پائے، اور ورنہ تو وہ ڈیفنس پروٹیکشن کے منسٹر ہیں رانا تنویر صاحب، وہ کہتے ہیں شمالی وزیرستان میں کوئی آپریشن نہیں، جوابی کارروائی ہوئی ہے، عسکریت پسندوں سے مذاکرات یا جنگ کا فیصلہ جلد ہوگا، اور یہ فوج اور سیاستدانوں کا مشترکہ فیصلہ ہے. اور 6 بڑے عسکریت پسند گروپوں سے، یہ ان کے بیان میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایکشن جو ہے وہ ابھی نہیں لیا جا رہا، مشاورت ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ اے پی سی او، کیونکہ ہمیں مذاکرات کا مینڈیٹ ملا تھا. تو یہ پھر ایکشن، دیکھیں عادل بات یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر حکومت؟ دیکھیں جب پینٹاگن پہ ہوا تھا 9/11 میں، تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کے عوام اور امریکہ کی ریاست نے کس طرح ری ایکٹ کیا تھا. ان کا 9/11 صرف ٹوئن ٹاور پہ نہیں ہوا تھا، پینٹاگن پہ بھی جو ہے ہوا تھا. تو جب اب افواج پہ کرتے ہیں تو آپ ریاست کو دیکھیں، دفاع آپ کا کون کرتی ہے؟ آپ کی افواج پاکستان ہی آپ کا دفاع کرتی ہے نا، چاہے اندرونی ہو چاہے بیرونی دشمنی سے. آپ کی افواج پاکستان پر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ریاست کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں نہ اس کے حق میں ہیں، پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، جو چاہتا ہے پاکستان کر لے، مطلب یہ کہنا. لیکن جب وہ ڈرون کرتا ہے تو ہمارے مذاکرات سیبوٹاج ہو جاتے ہیں. 9/11 کے بعد ہم تو فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے، لیکن آج ہم امریکہ کو یہ کنونس کیوں نہیں کر سکتے کہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس آپ کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہیں؟ ہم تو بالکل انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا. عادل، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. خدا را، جب اسامہ بن لادن آپ کے ایبٹ آباد سے برآمد ہوتا ہے تو مجھے بتائیں، جب آپ کا بیت اللہ محسود وہاں جو ہے مارا جاتا ہے، جب حکیم اللہ محسود وانٹڈ ہے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا،
اب بھی جو 40 جو آپ کل آپریشن میں مارے گئے ہیں اس میں سے 36 جو ہیں فورنرز ہیں, 36 آر فورنرز. لیکن سر ریاست نے تو ساتھ دیا نا ان کا. دیکھیں میں ریاست تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نا وار آن ٹیرر. دیکھیں جب آپ ٹیررسٹ, دنیا کے ٹیررسٹ کو آپ پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے آپ نے, تو مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سا مورل جواز رہ جاتا ہے یہ بات کرنے کا جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے اپنے لاز میں جب انہوں نے, اور اس میں دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا تھا اسامہ بن لادن کو جب لے کر گئے ہیں, یا بیت اللہ محسود کو جب مارا ہے, یا حکیم اللہ محسود کو جب مارا ہے, یا احمد قاسی کو جب ڈیرہ غازی خان کے شالیمار ہوٹل سے لیا ہے. سر لیکن ایک اور بات, اس میں ایک اور چیز بھی, اس میں اگر مولوی فضل اللہ جو ہیں اگر وہ افغانستان میں, ان کی اطلاعات ہیں کہ وہ افغانستان میں ہیں, تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا کردار افغانستان سے ادا کرے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ, اور اس نے تو انکار کر دیا, اس نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ میں تو کوئی جواب دینے کو تیار ہوں. شاہد اللہ نے 50,000 دفعہ آپ کا جو ہے ان کے سپوکس مین کے طور پر کہا ہے. یہ تو ہماری زبان مسل میں ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں اور نک کپن کو تیار ہے اور یہ بولا تک گھڑوا دے. بابا وہ روز مارے جا رہے ہیں, آپ گڑ گڑا کے کہتے ہیں ہم سے بات کرو. وہ آپ کی ریاست کو نہیں مانتے, آپ کے آئین کو نہیں مانتے, آپ کے قانون کو نہیں مانتے. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ میں ذرا شوکت یوسف زئی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک تو وہ ریاست, آئین, قانون کو نہیں مانتے جن سے آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات لازمی ہونے چاہیے. کیا ریاست کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑے گا پہلے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے 23 جوان شہید کریں گے ایک دن میں, ہمارے جو ہے وہ اہم تنصیبات کے قریب آپ حملے کریں گے, تو پھر ہم آپ کو پہلے ریاکشن کے طور پہ بتائیں گے کہ طاقت کا استعمال ہم بھی کر سکتے ہیں, مذاکرات صرف امن کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کو پہلے بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہو گیا, یعنی ہم پر اٹیک ہو تو جائز ہے, ادھر اٹیک ہو تو ناجائز ہو جاتا ہے. دیکھیں جی میرے خیال سے ہمارے تو دیکھیں 8 سال سے ہمارا یہ موقف ہے کہ جی مذاکرات کی طرف چلا جائے. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی چلو ہم کنفیوز ہو گئے, یہ خود بھی تو 5 سال حکومت میں رہے نا. یہ جو کہتے ہیں کہ جی فلاں اس کو کس نے روکا تھا؟ ہمارے کہنے نہ کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا. ہم تو تھے ہی نہیں, حکومت میں نہیں تھے. حکومت میں اب ہم آئے, ہم نے کوئی اپنا موقف چینج نہیں کیا ہے. ہم نے تو شروع جو 8 سال پہلے جو عمران خان نے بات کی تھی کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں ہماری جنگ ہے, ہماری ٹھیک ہے, اب تو ہے کہ ہمارے فوجی اگر قربانی دے رہے ہیں, ہمارے پولیس قربانی دے رہی. شوکت یوسف صاحب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجئے نا کہ آپ کا سٹانس اپنی جگہ ٹھیک ہے موجود ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے واقعات کے بعد بھی آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا کہ آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں, پولیو مرکز پہ حملے ہو رہے ہیں, بسوں پر اٹیک ہو رہے ہیں, مختلف نوعیت کے واقعات, تبلیغی مراکز پہ حملے ہو رہے ہیں. پھر آپ کے پاس کیا جواز بچ جاتا ہے کہ آپ ایڈوکیٹ بن جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جناب پھر بھی مذاکرات کریں؟ ہم کیسے مذاکرات کریں گے جب وہ ہمیں... دیکھیں عادل بھائی, یہ تو گزشتہ 10-11 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہی ہے, کوئی ابھی 2 مہینے سے ہوا ہے یا 1 مہینے سے ہوا ہے. کتنے اور سال چلنے دیں یوسف زئی صاحب. نہیں, میری بات سنیں نا, یہ تو گزشتہ 10 سالوں سے چل رہا ہے اور ہم نے کسی روکا تو نہیں تھا کہ جی آپ کاروائیاں تو ہو رہی ہے, 10 سالوں سے ہو رہی ہے. ہم نے کہا اس مسئلے کا حل کیا ہے. حل تو دیکھیں نا, اگر آپ یہ الزام سے ہمیں دیتے ہیں, دیکھیں ہم نے تو ایک بات کی تھی کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, اور آپ نے دیکھا کہ ساری پارٹیوں نے مل کر کہا کہ جی ہاں مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کی عسکری قیادت نے بھی کہا تھا کہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے. تو وہ جو بات تھی مذاکرات کی وہ کہاں چلی گئی؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں نا. حملے ہوں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ریاکشن ہی دیں گے نا. جب وہ پہلی دفعہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو حکومت... میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کنفیوژن نہ پھیلا جائے, فیڈرل گورنمنٹ لیڈ کرے, ڈیسیجن لے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ایف ایس سی کا جو فیصلہ تھا وہ ہم نہیں کر سکے یا اس میں پرابلمز ہے, دوبارہ لوگوں کو بلا لیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں الظفر جھگڑا صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان سے پوچھیں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ مشاورتی عمل جاری رکھیں گے, تو ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے وہ کیا امن کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں یا جنگ کی شروعات ہو چکی ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کر لیا ہے. ایک شارٹ دکھاؤں گا مولانا سمیع الحق صاحب کا جو ہم نے انٹرویو کیا, اس کے بعد جو ہے وہ سوال سامنے رکھتے ہیں جھگڑا صاحب کے. یقیناً دونوں فریقین کے ذہن میں ہوگا کہ وہ کیا کریں گے, لیکن مذاکرات اگر ڈرون بند نہیں ہوں گے تو میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیا مذاکرات شروع ہو جائیں گے؟ یہ بات بحث رہی ہماری ملاقات میں, تو میاں صاحب نے کہا کہ میں اور حکمرانوں کی طرح نہیں ہوں اور تبدیلی محسوس کرنی چاہیے لوگوں کو. یقیناً دونوں فریق
ٹھیک، آپ نے یہ سنا کہ میاں صاحب نے کہا اب تبدیلی محسوس کرنا چاہیے، غالباً اشارہ طالبان کی طرف ہی تھا جن سے مذاکرات مولانا سمیع الحق صاحب نے کرنے تھے، کہ وہ محسوس کریں کہ اب میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو پہلے لیڈر تھے. لیکن گزشتہ روز جب میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان گئے سی ایم ایچ اور جا کر انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی، تو وہاں پر جو ہے یہ سوال ان کے سامنے اٹھایا گیا کہ میاں، بڑے سخت انداز میں جو ہے وہ یہ سوال کیا گیا کہ میاں صاحب آپ طالبان کو ایسا سبق سکھائیں کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں. زخمیوں کی طرف سے کہا گیا، اور کہا گیا کہ تو میاں صاحب نے کہا آپ تسلی رکھیں، ہم آپ کی توقعات پر پورے اتریں گے. تو یہاں پر یہ بیان ان کی توقعات پر بھی پورے اتریں گے، جو زخمی ہو رہے ہیں جن سے بات کرنی ہے وہ بھی تبدیلی محسوس کریں کہ میاں صاحب جیسے ان کے لیے بہتر سوچ رکھتے ہیں اور معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو میاں صاحب چاہتے کیا ہیں؟ یہ جھگڑا صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں. سر، مذاکرات بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کرنے ہیں اور وہ بھی محسوس کریں اور ہم سنجیدگی سے کر رہے ہیں، ادھر زخمی اور جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی توقعات پہ پورے اتریں گے. قوم کا تو چلے معاملہ ایک طرف کر دیں، ان دونوں میں سے کس کی توقعات پر آپ پورے اتر رہے ہیں؟ شکریہ جی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جتنا آسان اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں. فی الحال تو مولانا سمیع الحق صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں. ہماری حکومت نے آ کر جو پہلا قدم اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ اس ملک میں امن قائم کرنا ہے، اسی سے سب مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے. اس پہ جب ہم نے پہلا قدم اٹھایا تو وہ یہ تھا کہ تمام جماعتوں کو ہم نے بلایا، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور اس میں متفقہ طور پہ یہ طے کیا گیا کہ the first option is dialogue، جو کہ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اس پہ آپ کو یاد ہے 2008 میں جو قرارداد ہوئی تھی اس میں بھی یہی تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا تھا. اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ یہ جو قرارداد ہوئی یا یہ فیصلہ ہوا اس پہ ہم عمل کریں گے، اور اگر ہم ڈائیلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو یقین کریں یہ امن پھر آپ کے ملک میں پائیدار امن ہوگا. یوز آف فورس آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو لاسٹ آپشن ضرور ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں آپ نے لاسٹ آپشن استعمال کیا؟ نہیں، ابھی لاسٹ آپشن کسی نے نہیں استعمال کیا. دیکھیں نا جی، دیکھیں اگر آپ پہ ایک آدمی حملہ کرتا ہے تو کیا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ جواب ضرور دیں گے. ایک سوال اور ایڈ کریں کہ جس آدمی نے حملہ کیا ہے اس کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے، انہوں نے اون بھی کیا ہے جہاں جہاں حملے کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ غیر سنجیدہ ہیں مذاکرات میں، بامانی مذاکرات آپ نہیں چاہتے. حکومت کو انہوں نے یہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا اپنے ترجمانوں کے ذریعے بھی، اور مذہبی جماعتوں کے سربراہان بھی اب یہی کہتے پھر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کے اوپر حملہ بھی کر دیتے ہیں، یعنی فوج ان پر ریاکشن دے گی، ظاہر ہے جب نقصان ہوگا وہ ریاکشن ہوگا. تو یہ ہم اس کو کیا تصور کریں؟ یہ مذاکرات تھے جو شمالی وزیرستان میں ہوئے یا آپریشن تھا، حملہ تھا؟ ہم اس کو کیا سمجھیں؟ یہ آپ پہ حملہ ہوا، آپ نے اس کا جواب دینا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حملے کریں اور ہم بیٹھے رہیں گے جی ہم نے مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے. اگر وہ حملہ کریں گے جواب ملے گا. اگر وہ مذاکرات پہ سنجیدہ ہوں گے انشاءاللہ ہم ان سے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں، اس ملک میں امن قائم ہو. دیکھیں جی، یہ مسئلہ یہ میں نے تو اپنے ٹاک شوز میں بارہا کہا ہے کہ یہ اتنا سمپل ایشو نہیں ہے. اس پہ آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. یہ ڈائیلاگ بھی کرنی پڑے گی، لیکن ساتھ ساتھ اور بہت ڈائیلاگز، اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے آپ نے جو اس کے روٹ کازز ہیں ان روٹ کازز کو ایڈریس کر کے اگر اس نے آپ نے ایک پائیدار امن قائم کرنا ہے تو یہ تمام قوتیں ہیں بشمول امریکہ کے. یہ آپ کے وزیر دفاعی پیداوار جو ہیں رانا تنویر صاحب، وہ کہتے ہیں 6 بڑے عسکریت پسند گروپ سے رابطے ہو گئے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب مولانا سمیع الحق صاحب کو وہ کہتے ہیں علیحدہ ہو رہا ہوں میں ان مذاکرات سے، دونوں طرف کشت و خون ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار، میں نے ان سے 1 جنوری کو یہ انٹرویو کیا تھا، اور جب 31 کو وہ میاں صاحب سے ملے اور اگلے دن صبح میں نے ان کا انٹرویو کیا، اس کے بعد انہوں نے کیا ان تحفظات کا اظہار اس وقت بھی کر دیا تھا، لیکن وہ پر امید تھے. میں ذرا سنواتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ غنیمت ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آپشن مجھے سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے، میں کسی اور آپشن کے حق میں نہیں ہوں. تو ایک پیغام آ گیا کہ شاید انشاءاللہ فوری آپریشن تک بات نہیں پہنچے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح سمت پر، اب یہ مشکلات ہیں، ڈرون حملے اور مختلف رکاوٹیں ہیں. خود امریکہ مذاکرات
نہیں چاہتا ہے بظاہر تو یہی ہے. خود حکمران دباؤ میں آ جاتے ہیں اور مذاکرات کا سلسلہ بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے یا پالیسی بدل جاتی ہے حکومتوں کے تو حالات کے مطابق. تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ مذاکرات کا آغاز کیا جائے تو ان کے مطالبات ہیں. پھر حکومتیں انہوں نے کہا کہ دباؤ میں آ جاتی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن مجھے یہ ٹاسک دیا اس کے اگلے دن سے لے کر 15 تاریخ تک، جب تک انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط نہیں لکھا، اس دن تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آج تک کوئی رابطہ نہیں، اور اب میں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگلے ہی دن میرے رابطے ہو گئے اور مثبت رابطے ہوئے، لیکن انہیں رسپونڈ نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی، میں بڑے محترم ہیں مولانا صاحب میرے لیے. ان کو ایک ٹاسک دیا گیا اور اس ٹاسک میں انہوں نے اگر کوئی پیش رفت کی ہے اور انہوں نے رابطہ کیا تو یہ بات کم از کم میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس پہ کوئی رسپانس ان کو نہ ملتا. سر چیف منسٹر کہتے ہیں مجھے نہیں ملتا. نہیں، چیف منسٹر دیکھیں نا، چیف منسٹر صاحب بھی بہت محترم ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخر چیف منسٹر کو تو پرائم منسٹر نے خود یہ اعلان کر کے کہا ہے کہ میرا اس پروونس میں یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ وہاں پر کپتان ہے، اور یہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے تو یہ وہاں پر کپتان ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ اگر کوئی ان کی بات ہوگی یا ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو ہم میں نے خطرہ مول لیا مذاکرات کا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے کوئی سنجیدگی اور فکر مندی نظر نہیں آئی حکومت کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کا بھی رابطہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کئی فونز کیے ہیں، کئی دفعہ ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی مسئلہ جی. یہ تو چونکہ میرے ساتھ تو ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس سلسلے میں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس سے رابطہ کیا اور ریسپانس نہ ملنے کی وجہ مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ شوکت یوسف صاحب بریف کامنٹ کیجئے گا اس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رابطہ نہ کرنے کی کہہ رہے ہیں، نہ مجھے پتا ہے اور نہ یہ پتا کہ سمجھ نہیں آ رہا کیسا ہوگا. مولانا سمیع الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں اس دن سے لگا ہوا تھا. تو پھر کیا صورتحال آپ کو لگ رہی ہے، پھر حکمت عملی کیا دکھائی دے رہی ہے؟ میرے خیال سے شاید ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. خوشا صاحب وقت ختم ہے بالکل، اگر آپ اس پر بریف کامنٹ کر سکیں. دیکھیے یہ بات تو جگڑا صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن یہ باتیں تو اخبار میں آئی ہیں اور برملا چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو تو روز ملتے ہیں، کیا پنجاب زیادہ ان کے لیے ہے، اور کے پی کے کی جو ہے مسائل جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں مجھے تو یہ پذیرائی نہیں مل رہی. اور مولانا سمیع الحق نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ 20 دفعہ ان کو لکھا ہے اور میں نے کوشش کی ہے لیکن مجھے کوئی سنوائی وہاں سے نہیں آئی ہے. تو یہ مزاج جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے جو ہے کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے میاں صاحب کے اس عمل میں کہ مذاکرات کیے جائیں. ہم نے بھی کوشش کی تھی، میں آپ کو بتاؤں. میں وقت بالکل میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. شوکت یوسف صاحب کوئکلی رسپونڈ کیجئے گا، ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، کہ آپ کے چیف منسٹر بھی شکایت کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی شکایت کرتے ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں جی، میرے خیال سے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے حکمرانوں کو اپنے ملک کے لیے بھی. اگر ملک میں وہ رہیں گے، تھوڑا سا وقت دیں گے تو ایشوز خود بخود حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سارے لوگ کیپیبل ہیں، ایک دوسرے سے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی جانب بڑھنا ہوگا. اقبال جگڑا صاحب تو بہت ہی ویسے بھی شریف آدمی ہیں، پی ایم ایل این میں تو میرے خیال سے ان سے زیادہ شریف. Table Talk was brought to you by